اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج اس ویڈیو میں ان چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے اور مکروہ نہیں ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ ایسا فرض کیا گیا ہے جس طرح پہلے امتیوں پر فرض کیا گیا تھا، یہ اسی وجہ سے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم اللہ سے ڈرو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نے پچھلے 11 مہینے اب اتنی غفلت میں گزارے ہیں کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو چکے تھے، اور ایک ایسا مہینہ ہم سب کو اللہ رب العزت نے اس مہینے میں جو رمضان المبارک ہیں یہ نصیب فرمایا ہے۔ اس میں ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے، زیادہ سے زیادہ اللہ کی ورد کرے۔ اور ایک حدیث میں آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کثرت سے استغفار مانگو، کہ استغفار کا اہتمام زیادہ کرو۔ تو ہمیں چاہیے کہ استغفار مانگے، اور یہ پہلی دعا ہوتا ہے کہ پہلے عشر کی یہ جو دعا ہے ہم بھی اس کو ہر روز پڑھے اور ہر وقت پڑھے، اور مسلسل اس دعا کو پڑھتے رہے، اور ساتھ ساتھ استغفار بھی کیا کرے۔ یہ دعا بھی پڑھے، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ تو چلو ان چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جن سے روزہ فاسد ہوتا ہے اور نہ کہ مکروہ۔ تو روزے کی حالت میں مسواک کرنا کیسے ہے؟ تو اسی کے حوالے سے حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ روزے کی حالت میں اس قدر مسواک کیا کرتے تھے کہ میں اس کو شمار نہیں کر سکتا ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بہت مسواک استعمال کرتے تھے اور ہر وقت وہ مسواک کرتے تھے، جس کی وہ صحابی فرماتے ہیں میں شمار نہیں کر سکتا ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں مسواک کرنا سنت ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ روزے کی حالت میں مسواک کیا کریں۔ جب آپ نئے مسواک لیتے ہیں تو اس وقت اس پر خوشبو لگائے جاتے ہیں، اور تو کیا ایسے مسواک استعمال کرنا جائز ہے؟ تو ہاں، ایسے مسواک جو ہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ دوسری بات، روزے کی حالت میں جو ہے سرما، تیل اور خوشبو استعمال کرنا کیسے ہیں؟ اسی طرح روزے کی حالت میں آپ سرما بھی استعمال کر سکتے ہیں، تیل بھی لگا سکتے ہیں، خوشبو لگانا یہ سب کیا ہیں درست ہیں، آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ بھول کر کھانے پینے سے کیا روزہ فاسد ہوتا ہے یا نہیں؟ تو دیکھتے ہیں کہ اگر روزہ دار جو ہے بھول کر کھا پی لے تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ ان کی قصداً یہ عمل نہیں ہے، اور یہ جو ہے ان سے جو عمل ہوا ہے یہ بھول کر ہوا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ان کو دیا گیا ہوا ایک عطیہ ہے۔ ہاں، اگر اس طرح ہوتا ہے، اگر وہ بھول کر کھا پی رہا ہے اور اسی کے بیچ میں یعنی کھانے کے دوران ان کو یہ یاد آیا کہ میں روزے میں ہوں، تو اس وقت ان کو چاہیے کہ وہ جو لقمہ ان کے منہ میں ہے یا جو پانی اس کے منہ میں ہے اندر حلق میں نہیں گیا ہے، تو وہ آپ تھوک سکتے ہیں، اور وہ جو کھانا ہے آپ اس کو باہر نکال دیں، اور باقی اس کو یعنی حلق کے نیچے نہ کر دیں۔ اس کو اگر قصداً اس طرح کیا ہے تو اس کا روزہ فاسد ہوگا، اور قضا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی ایسا صورت آیا کہ انہوں نے بھول کر کھا پی رہے تھے اور پھر یاد آیا کہ میرا روزہ تھا اور میں نے تو کھانا پینا کیا ہے اور اسی وجہ سے میرا روزہ فاسد ہو گیا ہے، یہ ان کے گمان کے مطابق پھر وہ کھا پی رہے ہیں، اور اس کے بعد جو کھا پی رہے ہیں کہ ان کو یاد آیا، تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، اور یہ قصدان میں شمار ہوگا، اور اس کی وجہ سے اس پر قضا بھی لازم ہوگی۔ کہ حالت میں جو ہے عورت اپنے بچوں کو دودھ دے سکتے ہیں۔ اپنے منہ میں کوئی چیز چبا کر بچے کو دینا اور ان کو کھلانا یہ مکروہ ہے، البتہ اگر زیادہ ضرورت ہے، مجبوری ہے، بچے کو وہ اتنا طاقت نہیں ہے کہ وہ خود کھا سکے، تو جائز ہیں، اور وہ بھی مکروہ نہیں ہے۔ دوسری بات اگر کی جائے کہ سر پر پانی ڈالنے کی وجہ سے کیا روزہ فاسد ہوتے ہیں، تو اس پر جو ہے ہم آپ گائیڈ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کے مقام پر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں پیاس کی دفیہ کے لیے یا گرمی کی دفیہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے سر مبارک پر پانی ڈالتے تھے۔ تو ایسی صورت میں ہاں، تو اپنے سر پر آپ پانی ڈال سکتے ہیں۔ روزے کی حالت پر سر پر پانی ڈالنا
ٹھیک ہیں۔ رومال بھگو کر یعنی پانی سے رومال کو تر کر کے اپنے سر پر ڈالنا تو اور بدن پہ ڈالنا یہ جائز ہے، مکروہ نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں کپڑوں کو پانی سے تر کرنا یا بار بار غسل کرنا یہ جائز ہے، اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا ہے۔ آنکھ میں کوئی دوائی ڈالنا اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ اور انجیکشن لگانا، روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ اگر ایسا ہو کہ آپ یعنی روزے کا احساس ختم کرنے کے لیے آپ لگاتے ہیں تو پھر یہ مکروہ ہے۔ اور کیا احتلام سے روزہ فاسد ہوتا ہے یا نہیں، تو اسی کے بارے میں بات کی جائے۔ احتلام سے جو ہے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، ہاں اگر قصداً کوئی بھی صحبت کرے تو صحبت سے جو ہے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں قضا اور کفارہ دونوں اس بندے پر لازم ہوگا۔ کلی کرنے کے بعد جب پانی منہ سے باہر نکال دیا جائے اور تھوک کے ساتھ ساتھ کچھ تری محسوس ہوتی ہے تو اس کا حکم بھی تھوک کی ہوتا ہے، تو اس کا حکم بھی ہے تھوک کی طرح ہوتی ہے، اور اس کو نگلنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن احتیاط کر دیا جائے کہ اگر پانی محسوس ہوتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس میں پانی ہے تو آپ اسی وقت وہ تھوک دیں۔ پھر آپ کو جب معلوم ہو جائے کہ پانی کا کوئی حصہ نہیں رہا تو پھر آپ وہ تھوک بھی ہیں آپ وہ نگل سکتے ہیں۔ تو روزے کی حالت میں حیض و نفاس سے پاک ہونا کی کیا حکم ہے اسے؟ روزے کی حالت میں حیض و نفاس سے پاک ہونا، اگر عورت رمضان کے دنوں میں حیض و نفاس سے پاک ہو گئی ہے اور تو بقیہ دن جو ہے وہ روزے دار کی مانند ہوگا، وہ کیا کرے گا؟ روزے کی جس طرح روزے دار کھانے پینے سے باز آتے ہیں، وہ نہیں پیتے ہیں اور نہ کھاتے ہیں، تو اسی طرح بھی اسی عورت کو بھی چاہیے کہ رمضان کے روزے میں جب بھی وہ حیض و نفاس کے دنوں سے فارغ ہوتے ہیں تو وہ بھی ان کو چاہیے کہ وہ بھی کھانے پینے سے اجتناب کرے۔ اگر عورت کو روزے کی حالت میں حیض آ جائے تو باقی دن جو ہے وہ کھا پی سکتے ہیں۔